اچھا، کوکین کوئین پنکی کے حوالے سے ہر جگہ ہی خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ متضاد خبریں بھی ہیں۔ کچھ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق کراچی کے علاقے ابوالحسن اصفہانی روڈ سے ہے، کچھ اسے لیاقت آباد سے بتا رہے ہیں۔ کچھ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ماڈل بننا چاہتی تھی، 14 سال کی عمر میں ماڈل بننے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، گھر سے بھاگی تھی، اور اس کے بعد وہ اس فیلڈ میں اس طرح سے آ گئی کہ وہ بڑی بڑی پارٹیز میں جایا کرتی تھی، جہاں پر اس نے دیکھا کہ نشے کا کاروبار جو ہے وہ بڑا عروج پہ ہے، اور بڑی بڑی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ نشے، کوکین، منشیات، ہیروئن، ان سب کے بغیر جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہیں۔ اور بیسکلی ان پارٹیز کا مقصد یہی ہوتا ہے، جو پوش علاقوں میں پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آرام سے جو ہے وہ نشہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ سارا کلچر دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ نشہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اسی لائن میں آ گئی، اور پہلے وہ بنی ہے سپلائر۔ اس نے جو ڈرگ ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور اس کے بعد وہ ان کی سپلائر بنی ہے، اور وہ جو پارٹیز وغیرہ ہوا کرتی تھیں کراچی میں، جو بڑی پارٹیز ہوا کرتی تھیں ان میں یہ نشہ سپلائی کرنے والی بنی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا نیٹ ورک بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک وکیل سے شادی کی، اور وہ وکیل بھی اس ڈرگ کی جو ہے مکروہ دھندے میں ملوث تھا، جس کے بعد اسے بڑی آسانی ہو گئی، اور اس نے گھر پر ہی ڈرگ بنانا بھی شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جس طریقے سے ڈرگ بنایا کرتی تھی وہ بہت ہی افیکٹو ہوتی تھی۔ افیکٹو سے مراد یہ کہ اس کا نشہ بہت دیر پا ہوتا تھا اور بہت جلدی ہوتا تھا، اور لوگ جو نشہ کرنے والے ہیں وہ اس کی جو خاص طور پہ یہ جو نشہ بنایا کرتی تھی، جو کوکین بنایا کرتی تھی، اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس کی مانگ میں بھرپور طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنا نیٹ ورک جو ہے بڑا کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے وکیل کو چھوڑ دیا اور ایک پولیس آفیسر سے شادی کر لی، ایس پی پولیس سے شادی کر لی۔ اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر ایک ڈرگ ڈیلر عورت ایک پولیس والے کی بیوی ہے، اور پولیس والے کو کیا یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی بیوی ڈرگ ڈیلنگ میں ملوث ہے؟ یقینی طور پہ پتہ ہوگا، بلکہ وہ خود بھی اس میں ملوث ہوگا، اور اس کے جو کام پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ خود ایک پولیس والے کی بیوی تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں میاں بیوی مل کے یہ اپنا نیٹ ورک بناتے رہے، اور یہ نیٹ ورک اتنا بڑا ہوتا چلا گیا کہ اب پنکی ایک برانڈ بن گئی۔ مطلب پنکی برانڈ کے نام سے جو ہے یہ اس کی جو کوکین ہے وہ بکنا شروع ہو گئی، اور جس کی مختلف کیٹیگریز بھی ہوتی تھی۔ یہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھی اس کی جو ہے کوکین جاتی تھی، سلور ڈبوں میں بھی جاتی تھی، اور گولڈ کے ڈبوں میں بھی جاتی تھی، اور تینوں کی جو مالیت ہوتی تھی وہ ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی۔ 10 گرام جو ہیروئن ہے اگر وہ پلاسٹک کی تھیلی میں ہے تو اس کی مالیت 10,000 روپے ہوتی تھی، اس کی قیمت 10,000 روپے۔ اگر وہی سلور میں ہے تو اس کی 25,000، اور اگر گولڈ میں ہے، گولڈ کا ڈبہ جو ہے جس کے اوپر اسٹیمپ ہوتی تھی کہ پنکی میڈم اس کے اوپر اسٹیمپ ہوا ہوتا تھا، برانڈڈ ہوتی تھی، تو اس کی قیمت 25 سے 35 سے 50,000 تک ہوتی تھی۔ تو ذرا غور کریں کہ اس کا کتنا بڑا نیٹ ورک بنا ہوا تھا اور کتنا منظم نیٹ ورک تھا۔ اس کے علاوہ یہ اس کے پاس ہمیشہ کیش جو تھا 2 کروڑ روپے ہوتا تھا، جو یہ کیری کیا کرتی تھی اگر یہ گھر سے باہر نکلتی تھی، کراچی جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، کسی دوسرے شہر ٹریول کر رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ اپنے ساتھ ہمیشہ 2 کروڑ روپے جو ہے وہ کیش رکھتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ویسے تو اس کی پولیس والوں سے تعلقات ہے، اور پولیس والوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے، لیکن اتفاق سے اگر کوئی ایسا پولیس والا مل جائے جو اسے نہیں جانتا تو اسی وقت یہ پیسے دے کے معاملہ رفع دفع کروا دیا کرتی تھی۔ تو اتنے منظم طریقے سے کراچی میں اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے لاہور گئی ہے۔ لاہور جا کے اس نے سوچا کہ میں یہاں پر بھی اپنا نیٹ ورک بناؤں، کیونکہ یہ بھی ایک مارکیٹ ہو سکتی ہے۔ کراچی کی مارکیٹ تو اس نے کور کر دی تھی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر ورلڈ مافیا جو ہے وہ ایک شہر کے بعد دوسری شہر پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا نیٹ ورک وہاں پہ پھیلا سکیں۔ تو بالکل اسی طرح پنکی نے بھی کیا، اور اس کے بعد یہ لاہور جاتی ہے اور وہاں پر بھی اپنا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور شروع میں یہ پارٹیز کو تھرو کرتی ہے بڑی سوسائٹیز میں، یہ بڑی بڑی پارٹیز دیتی ہے، وہاں پر لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے، جہاں پر ان کو نشہ جو اعلیٰ کوالٹی کی چرس ہوتی ہے وہ فراہم کی جاتی ہے، جس کے بعد یہ اپنے جو ہے تعلقات بناتی ہے، اپنا نیٹ ورک کرتی ہے۔ اس طریقے سے یہ نیٹ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے صرف جو ہے نا یہ پوش علاقوں میں رہنے والے طلبہ طالبات سے ہی اس کے تعلقات نہیں ہوتے، بڑے بڑے سیاستدانوں سے، بڑے بڑے بیوروکریٹ سے جو نشے کے عادی ہوتے ہیں ان سب سے اس کے تعلقات تھے۔ تو اسی وجہ سے جو پولیس کے ساتھ اس کا رویہ ہے، یا جو عدالت کے احاطے میں اس کا کانفیڈنس تھا، وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے تفتیش میں بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے، اور وہ لوگ اپنا نام نہیں منظر عام پہ آنے دینا چاہیں گے، اور مجھے نکلوا ہی بالآخر لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا اتنا جو ہے یہ کانفیڈنس ہے، جو کہ ہم نے اس کی عدالت میں پیشی کے موقع پہ دیکھا تھا۔ بہرحال ابھی اس کو جیل کسٹڈی کر دیا گیا ہے۔
پتہ نہیں اس سے کیا انکشافات ہوتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو منظر عام پر آتے بھی ہیں یا نہیں، یہ باتیں ابھی قبل از وقت ہیں، اور کسی حد تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اتنی افیکٹو بھی نہیں ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نام سامنے آ سکے گا۔ چلیں یہ تو پنکی کی کہانی تھی، ایک اور خاتون بھی پکڑی گئی ہیں، ان کا نام ہے نرگس۔ مطلب اب جو ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ کراچی میں ڈرگ ڈیلر خواتین کی ایک کے بعد ایک انٹری ہو رہی ہے، تو چونکہ اے این ایف بہت اس وقت ایکٹیو ہوئی ہے، وہ تمام ڈرگ ڈیلرز کو اور ڈرگ مافیا کو ختم کرنے کے احکامات جیسے کہ دیے جا چکے ہیں حکومت کی جانب سے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے، تو وہ کافی ایکٹیو ہے۔ تو کراچی میں ہی قائد آباد سے ایک اور عورت کو پکڑا گیا ہے جس کا نام نرگس ہے، اور وہ بھی ڈرگ کا نیٹ ورک چلاتی ہے، اور اس کے پاس سے جو اس وقت ہیروئن پکڑی گئی ہے، جو چرس پکڑی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی اعلیٰ کوالٹی کی 35 کلو گرام کی چرس ہے جو اس سے پکڑی گئی ہے، اور اس کی مالیت 60 لاکھ روپے تک ہے۔ تو مطلب آپ ذرا غور کریں کہ کراچی میں کس طریقے سے چرس کا، کوکین کا، ہیروئن کا مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے، اور افسوسناک اور حیرت انگیز اور قابل تشویش بات یہ ہے کہ یہ سارے نیٹ ورکنگ خواتین کر رہی ہیں۔